بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میں ہم نے جملہ کی مختلف اعتبار سے اقسام پڑھی تھی۔ ایک جملے کی قسم تھی ذات کے اعتبار سے، جس کی پھر آگے دو قسمیں تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا رکن اسم ہو اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا رکن فعل ہو اور دوسرا اسم ہو۔ پھر مفہوم کے اعتبار سے ہم نے دو قسمیں پڑھی، ایک جملہ خبریہ تھا اور ایک جملہ انشائیہ تھا، اور پھر جملہ انشائیہ کی ہم نے 10 اقسام پڑھی۔ تو اب اسم کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اسم کی ایک تقسیم ہے معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ معرفہ سے مراد وہ اسم ہے جو کسی معین شخص، معین چیز یا معین جگہ پر دلالت کرے، یعنی مخصوص چیز پر دلالت کرے۔ جیسے عمر، تو عمر جو ہے یہ ایک معین شخص کا نام ہے۔ اس طرح انا، میں، تو یہ بھی ضمیر جو ہے یہ ایک معین آدمی کی ضمیر ہے۔ اس طرح ھذا، یہ اشارہ، تو یہ بھی معین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس طرح الکتاب، مخصوص کتاب، اور مکہ، ایک مخصوص شہر کا نام مکہ۔ تو گویا کہ معرفہ وہ اسم ہوا جو کسی معین شخص، معین چیز یا معین جگہ پر دلالت کرے۔ اس کی پھر آگے 7 قسمیں ہیں، یعنی معرفہ کی 7 اقسام ہیں جو سب کی سب معرفہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ علم ہے۔ علم سے مراد نام، متعین نام، جو کسی بھی شخص کا ہو یا جگہ کا ہو یا چیز کا نام۔ جیسے طلحۃ، طلحہ جو ہے یہ ایک بندے کا نام ہے۔ اسی طرح حامد، حامد بھی ایک بندے کا نام ہے۔ فاطمہ، فاطمہ بھی ایک عورت کا نام ہے۔ اور لاہور، یہ ایک شہر کا نام ہے۔ تو علم جو ہے نام، جو مخصوص آدمی کا نام ہو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضمیر۔ ضمیریں ساری کی ساری معرفہ ہیں، جیسے انا، میں، انتا، تو، ہوا، وہ۔ تو جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ ساری کی ساری معرفہ ہیں۔ ضمیر کی تفصیلات ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ضمائر کی جو اقسام ہیں یا کون کون سی ضمائر ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ضمیر جو بھی ہو وہ معرفہ ہی ہوگی، معرفہ کی ایک قسم ہوگی۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ سے مراد وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ بھی چند مخصوص کلمات ہیں، ھذا، ھذانی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلاء، ذالک، ذانک، تلک، تانک، اولئک۔ یہ 10 ہیں اسم اشارہ، یعنی وہ اسم جس کے ساتھ اشارہ کیا جائے۔ تو ان کی تفصیل تو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں صرف آپ نے اتنا یاد کرنا ہے کہ اسم اشارہ معرفہ ہے، اسم اشارہ معرفہ ہے، یہ نکرہ نہیں ہے۔ چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول سے مراد وہ اسم ہے جو ملانے کے لیے آتا ہے، یعنی جملے کے بعد والے حصے کو جملے کے پہلے والے حصے کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بھی اسماء موصولہ بھی مخصوص کلمات ہیں، الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایٌ، ایۃ۔ تو ان کی تفصیل تو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔ جس طرح اسم اشارہ معرفہ کی قسم ہے، اس طرح اسم موصول بھی معرفہ کی قسم ہے۔ 5ویں قسم ہے معرف باللام۔ معرف کا معنی ہے معرفہ بنایا گیا، باللام، لام کے ساتھ۔
یعنی کسی بھی نکرہ اسم پر ال، لام ال جو ہے وہ داخل کر کے اس کو معرفہ بنا دیا گیا. جیسے قلم، قلم نکرہ تھا کوئی بھی قلم، لیکن جب اس پہ ال لے آئے القلم تو وہ ایک مخصوص قلم بن گیا. اس طرح راجولون، راجولون کوئی بھی آدمی تو وہ نکرہ تھا، لیکن جب اس کے اوپر الف لام لے آئے تو وہ بن گیا الرجل، معرفہ ہو گیا. گویا کہ کسی بھی نکرہ اسم کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا جا سکتا ہے. یہ پانچویں قسم ہے. اور چھٹی قسم ہے مضاف. مضاف سے مراد وہ اسم ہے جو مذکورہ بالا، یعنی اوپر جو بیان کیے ہیں ہم نے پانچ مذکورہ بالا، پانچ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. مضاف کا مطلب یہ ہے اس کی طرف منسوب ہو، اس کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہو. جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، اس میں لفظ رسول جو ہے یہ نکرہ تھا، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، مضاف کر دیا، اس کو اضافت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس کو مضاف کر دیا، تو وہ اضافت کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص ہو گیا، وہ معرفہ بن گیا. رسول اللہ، اللہ کا رسول، مطلب اللہ کا رسول ہے اور کسی کا رسول نہیں ہے. تو یہ 6 قسمیں ہیں. اور 7ویں قسم ہے منادہ مقصود. منادہ سے مراد وہ شخص ہے جس کو پکارا گیا ہو. ایک حرف ندا ہوتا ہے، جیسے یا، ایا، حیا، ای، آ، یہ حرف ندا ہے. ان حروف کے ساتھ کسی کو پکارا جاتا ہے عربی زبان میں. تو منادہ مقصود، مقصود سے مراد یہ ہے کہ جس اسم کی تعیین کرنا مقصود ہو. کئی آدمی کھڑے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے آپ اس کو کہیں یا رجل، اے آدمی، تو منادہ. اور پھر ایک ہوتا ہے منادی. منادی کا معنی ہے پکارنے والا، آواز دینے والا. اور منادہ وہ ہوتا ہے جس کو آواز دی جائے، آواز دی گئی ہو. تو منادہ مقصود سے مراد وہ اسم ہے جس کی حرف ندا کے ذریعے تعیین مقصود ہو، جیسے یا رجل. تو گویا کہ ہمارے پاس معرفہ کی 7 اقسام ہو گئی. پہلی قسم ہے علم، جو معین نام ہو. دوسری قسم ہے ضمیر، ضمیریں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں. اسی طرح اسماء اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. اسماء موصولہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. اور معرف باللام، کوئی بھی نکرہ اسم جو ہے جب اس پر الف لام ڈال دیا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اور پھر کوئی بھی نکرہ اسم جب اس کو ان پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ تو رسول اللہ یہاں علم کی طرف مضاف ہوا ہے، کیونکہ اللہ یہ اللہ کا نام ہے. اس کو اگر ضمیر کی طرف مضاف کریں تو وہ مثال ہو جائے گی رسولہ، اس کا رسول، یا رسولہم. تو رسولہ و رسولہ، یہ پیچھے اللہ کا نام گزرا ہوگا اور اس کے بعد پھر ورسولہ آئے گا، تو ہائے ضمیر جو ہے اس کی طرف اس کی اضافت ہے. اور 7ویں قسم ہے منادہ مقصود، جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کی تعیین مقصود ہوتی ہے. دوسری چیز ہے نکرہ. اوپر ہم نے پڑھا تھا معرفہ، اور اب ہے نکرہ. معرفہ میں ہم نے پڑھا کہ جو کسی معین شخص، معین چیز یا معین جگہ پر دلالت کرے. تو نکرہ اس کے بالکل الٹ ہوگا. نکرہ سے مراد وہ اسم ہے جو کسی غیر معین شخص، یعنی اس میں کسی شخص کی تعیین نہ ہو، یا غیر معین چیز یا غیر معین جگہ پر دلالت کرے. جیسے راجل، کوئی مرد، تو راجل کسی بھی مرد کو کہا جا سکتا ہے. امرات، کوئی عورت. کتاب، کوئی کتاب. محفظۃ، کوئی بستہ. بالد، مدینہ، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، کوئی شہر. تو نکرہ وہ ہوا جس میں
کسی غیر معین شخص، غیر معین چیز یا غیر معین جگہ پر دلالت کی جاتی ہے، جیسے رجل، امرأۃ، کتاب، محفظۃ، بلد، مدینۃ۔ اس کی علامت انہوں نے اردو میں یہ بتائی ہے کہ اردو میں نقرہ کے ترجمے میں کوئی یا ایک، یا کوئی ایک، یعنی کوئی کا ترجمہ آتا ہے، یا ایک کا ترجمہ آتا ہے، یا کوئی ایک کا ترجمہ آتا ہے، یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے قلم، کوئی قلم، کتاب، ایک کتاب یا کوئی ایک کتاب، ماء، کچھ پانی۔ لیکن ہر جگہ اس اضافے کی ضرورت نہیں، یعنی ہر جگہ کچھ کا جو اضافہ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے ترجمے میں یہی آ رہا ہے کوئی کتاب یا ایک کتاب یا کوئی ایک کتاب، تو یہ نقرہ ہوگا۔ گویا کہ معرفہ کے اندر تعیین ہوتی ہے، وہ شخص ہو یا وہ چیز ہو یا وہ جگہ ہو، لیکن نقرہ کے اندر تعیین نہیں ہوتی ہے، نہ شخص کی تعیین ہوتی ہے، نہ چیز کی تعیین ہوتی ہے، اور نہ ہی جگہ کی تعیین ہوتی ہے۔ تو نقرہ کے ترجمے میں کوئی ایک یا کوئی ایک، یعنی دونوں مل کر آ جائے، یا تو کوئی کا ترجمہ آ جائے یا ایک کا ترجمہ آ جائے، یا دونوں کا مل کر آ جائے، کوئی ایک آ جائے، یا کبھی کبھی کچھ کا اضافہ کیا جائے۔ تو کچھ کا اضافہ جیسے کوئی بڑی چیز ہو تو اس میں سے کچھ تھوڑا سا لے لیا جائے، تو اس میں ماء اور کچھ پانی۔ اب پانی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سمندر اور دریا رکھے ہیں، لیکن اگر کس کے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کچھ پانی۔ تو یہ دو قسمیں معرفہ اور نقرہ کی تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے ہم نے پڑھی ہیں۔ اس طرح اس کے آگے بھی دو قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نماز کے بعد آ کر پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے معرفہ اور نقرہ۔ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو معین شخص، معین چیز یا معین جگہ پر دلالت کرے، جبکہ نقرہ وہ ہوتا ہے جو غیر معین شخص، غیر معین چیز اور غیر معین جگہ پر دلالت کرے۔ تو یہ معرفہ اور نقرہ کے اعتبار سے دو قسمیں تھیں جو ہم نے ابھی نماز سے پہلے پڑھی ہیں۔ اسی طرح مذکر مؤنث کے اعتبار سے اس کی مزید دو قسمیں ہیں اسم کی۔ ایک قسم ہوتا ہے جو مذکر ہوتا ہے اور ایک قسم ہوتا ہے جو مؤنث ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر چونکہ مذکر کے الگ سے احکام ہیں اور مؤنث کے الگ سے احکام ہیں، تو یہاں مذکر اور مؤنث جو ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہے۔ اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسم جو ہے وہ کسی مرد کا نام ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، جیسے طلحہ۔ اب طلحہ جو ہے یہ مرد کا نام ہوتا ہے، آدمی کا نام ہے، لیکن اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مذکر مؤنث میں ایک مذکر ہے، مذکر سے مراد وہ اسم ہے جس میں تانیث یعنی مؤنث کی لفظی سے مراد کوئی علامت موجود ہو، جیسے یہ بولتا جو ہے اس کی علامت موجود ہے، لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے، یعنی نہ لفظی علامت پائی جائے نہ تقدیری پائی جائے۔ لفظی کا مراد لفظوں میں اور تقدیری سے مراد چھپی ہوئی۔ تو تقدیری سے مراد چھپی ہوئی علامت سے مراد یہ ہے کہ اہل عرب اس لفظ کو یا اس اسم کو مؤنث استعمال کرتے ہوں، مؤنث اس کو شمار کرتے ہوں۔ تو وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے، یعنی نہ تو لفظوں میں کوئی علامت ہو اور نہ ہی خفیہ طور پر کوئی ایسی چیز ہو کہ اہل عرب جو ہیں وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہوں، جیسے طفل بچہ، ماء پانی۔ تو طفل میں بھی نہ تو لفظی کوئی علامت ہے نہ تقدیری علامت ہے، اس طرح ماء کے اندر بھی نہ کوئی لفظی علامت ہے مؤنث کی نہ ہی تقدیری علامت ہے، تو یہ گویا کہ مذکر اسم ہے۔ پھر ایک اسم ہے مؤنث۔ مذکر وہ ہوتا ہے جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ ہو، تو مؤنث اس کے متضاد ہوگا کہ وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے۔ جیسے لفظی کی علامت مثال ہے امرأۃ، عورت۔ اب یہاں پہ جو گول تا ہے
یہ تانیث کی لفظی علامت ہے۔ اور ارزن، ارزن میں اگرچہ علامت تو موجود نہیں ہے لیکن اہل عرب ارزن کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اسماء ایسے ہیں جن کو اہل عرب جو ہیں ان میں اگرچہ علامت نہیں ہوتی لیکن وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کی چند ایک علامات ہیں جو تانیث پر دلالت کرتی ہیں۔ علامات تانیث 3 ہیں، جن میں سے پہلی علامت ہے تائے تانیث متحرکہ، یعنی گول تا۔ تو جب یہ کسی اسم کے آخر میں ہو تو اس کو مؤنث اسم کہا جائے گا۔ تائے تانیث یعنی وہ تا جو کہ مؤنث کی ہے اور متحرک ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہے، گول تا ہو، جیسے فاطمہ تو۔ اب یہ فاطمہ تو میں تا گول جو ہے یہ اس کے تانیث ہونے پر دلالت کر رہی ہے، یہ عورت کا نام ہے فاطمہ۔ اسی طرح قاریۃن، پڑھنے والی عورت، تو قارئن سے قاریۃن مؤنث، تائے تانیث آخر میں لگ گئی تو یہ بھی اس کے تانیث ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کہ طلحۃ اور معاویۃ، یعنی طلحہ نام اور معاویہ نام جو ہے وغیرہ مذکر نام معنن، یعنی معنی کے اعتبار سے یہ مذکر ہونے کے باوجود لفظی طور پر یعنی لکھائی میں، چونکہ اس کے آخر میں تا ہے، لفظاً مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ معنن تو یہ مذکر ہے لیکن لفظاً یہ مؤنث ہے، کیونکہ ان کے آخر میں گول تا موجود ہے۔ تو تائے تانیث متحرکہ یہ بھی علامت تانیث ہے، جس اسم کے آخر میں یہ ہوگی وہ اسم جو ہے مؤنث ہوگا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے الف مقصورہ برائے تانیث، یعنی الف مقصورہ جس کو آپ کہہ لیں کہ آخر میں کھڑا زبر یا کے اوپر جو کھڑا زبر ڈالا جاتا ہے، یہ بسا اوقات تانیث کے لیے بھی آتا ہے۔ الف مقصورہ برائے تانیث، تانیث کے لیے آ جاتا ہے، جیسے صغرا چھوٹی، سلمہ، سلمہ نام ہے، تو بسا اوقات یہ الف مقصورہ جو ہے یہ بھی تانیث کے لیے آتا ہے۔ اس طرح الف ممدودہ جو ہے وہ بھی بسا اوقات نام یہ تانیث کے لیے آتا ہے۔ الف ممدودہ، ممدودہ سے مراد مد والا، لمبا کر کے جس کو پڑھا جاتا ہے، یہ بھی تانیث کے لیے آ جاتا ہے، جیسے حمراء سرخ رنگ والی، صحراء صحرا۔ تو یہ 3 علامات تو لفظی ہیں، اور اس کے علاوہ جو تقدیری ہوتا ہے وہ تقدیری کوئی علامت نہیں ہوتی، وہ صرف اہل عرب سے سنی ہوئی بات ہوتی ہے جس کو سماع کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب کچھ چیزوں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جیسے عین یا یدن، رجل۔ اب بظاہر تو یہ مذکر ہی ہیں لیکن اہل عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوالات و تدریبات ہیں جو آپ لوگوں نے خود ہی حل کرنے ہیں انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے اسم معرفہ کی تعریف ما مثال ذکر کریں۔ تو ابھی ہم نے اسم معرفہ کی تعریف پڑھی اور اس کی مثالیں بھی پڑھی۔ پھر اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 7 اقسام ہم نے پڑھی ہیں ابھی۔ مؤنث کی تعریف بیان کریں اور علامات تانیث ذکر کریں، یہ ابھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث کون سا اسم ہوتا ہے اور اس کی علامات کون سی ہیں، 3 علامات ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد قوسین میں دیے گئے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں، قوسین میں یعنی بریکٹوں کے اندر دیے گئے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، جو اسم کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے اسے معرفہ کہتے ہیں یا نکرہ کہتے ہیں، یہ آپ بتائیں گے کل انشاءاللہ، میں آپ سے پوچھوں گا۔ وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے اسے مذکر کہتے ہیں یا مؤنث کہتے ہیں۔ اسی طرح تائے تانیث متحرکہ گول تا مذکر، مؤنث یا کس چیز کی علامت ہے؟ اور اس کے بعد درج ذیل کلمات میں سے معرفہ و نکرہ کی شناخت کریں اور اس کے مناسب کالم میں درج کریں۔ یہاں پہ چند ایک کلمات دیے ہیں،
तो इनके बारे में आपने देखना है कि इनमें से मुज़क्कर कौन से हैं और मुअन्नस कौन से हैं। मुहम्मदुन, मुहम्मद नाम है। किताबुन, किताब भी नाम है। अल बैतु, घर। अखू का, तेरा भाई। हाजा, ये। कलम जैदिन, जैद का कलम। फारसुन, घोड़ा। अंता, तू। या रजुलु, ए आदमी। अल्लती, वो जो, ये इसम मौसूल है, वो जो के माने में आता है। उस्फूरुन, चिड़िया। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 और 5, 11। 11 अस्मा आपके पास मौजूद हैं। आपने पीछे जो कायदा पढ़ा है मारफा और नकरा का, उसको सामने रखकर इनकी शिनाख्त करनी है कि इनमें से मारफा कौन से हैं और नकरा कौन से हैं। इसी तरह आगे फिर दर्ज झैल में से मुज़क्कर मुअन्नस की शिनाख्त करें और उसके मुनासिब कालम में दर्ज करें। उधर मारफा नकरा की शिनाख्त करनी थी, यहाँ इन कलिमात के अंदर आपने मुज़क्कर और मुअन्नस की शिनाख्त करनी है कि इनमें से मुज़क्कर कौन से हैं और मुअन्नस कौन से हैं। पहला है क़लमुन, कलम। तो इसके बारे में बताना है कि यह मुज़क्कर है या मुअन्नस है। फिर इसी तरह कुर्रासतुन, कापी। तो ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इस तरह जिदारुन, दीवार। बकरतुन, गाय। सूकुन, बाजार। तो इनमें मुज़क्कर और मुअन्नस तलाश करना है कि मुज़क्कर कौन सा है और मुअन्नस कौन सा है, और अगर मुअन्नस है तो उसकी अलामत क्या है उसमें। फिर आयशा तू, आयशा जो है ये एक नाम है, खातून का नाम है। फिर हमजा तू, हमजा भी नाम है। मस्जिदुन, मस्जिद। कुबरा, बड़ी। खदरा, सब्ज रंग वाली। तो ये चंद एक अस्मा दिए गए हैं जिनकी शिनाख्त करनी है कि इनमें से मुज़क्कर कौन से हैं और मुअन्नस कौन से हैं, जो कायदा हमने पीछे पढ़ा है उस कायदे की रूह से। तो गोया कि हमारे सामने इस वक्त 4 सवाल तो ये हो गए, और उसके बाद 2 तरह के अल्फाज दिए गए हैं। बाद अल्फाज में हमने मुज़क्कर मुअन्नस को, और बाद अल्फाज में हमने मारफा और नकरा को पहचानना है और उनकी शिनाख्त करनी है। तो आज का हमारा सबक इतना ही है। तो कल इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोग हल करके लाएंगे, खुद ही हल करनी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।